نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بننے سے پہلے یہودی مذہب کو فالو کرتی تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ خیبر سے واپسی کے سفر میں جب سواری کے لیے اونٹ قریب لایا گیا تو نبی پاک نے آپ کو اپنے کپڑے سے پردہ کرایا اور اپنی ران مبارک کو قریب کیا تاکہ آپ اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں، لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ران مبارک پر پاؤں نہیں رکھا، بلکہ ایک گھٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج یعنی وائف کے ساتھ کتنا محبت بھرا تعلق تھا۔ آج ہم سیرت رسول کے اسی اسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کہ حضور ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے۔ ہمارے نبی پاک اگر چاہتے تو انتہائی شاہانہ اور رائل انداز میں زندگی گزار سکتے تھے، اچھے سے اچھا پروٹوکول حاصل کرتے اور اپنی بیویوں کو بھی دنیا کی تمام آسائشیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے انتہائی سادگی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ گھریلو کام کاج میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے اور ان کی ہیلپ تک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کریم گھر میں کیا کام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے، پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ سیرت مبارکہ کے اس پہلو سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر گھریلو کام کاج میں اپنی بیوی کی ہیلپ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسلٹ والی بات ہے، بلکہ پیارے آقا سے ثابت ہے یہ والی بات، مگر بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کوئی مرد گھر کے کام کاج میں بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹائے تو اسے رن مرید، جورو کا غلام اور نہ جانے کیا کیا نام دے دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گھر بنوائے۔ اس وقت تک صرف حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی گھر بنوائے گئے۔ جیسے جیسے دوسری ازواج آتی گئی تو دوسرے گھر بھی بنتے گئے۔ بیوی کے حقوق میں دوسرا اہم حق اس کے ضروری اخراجات یعنی ایکسپنسز ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو آپ توکل کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا اور سیونگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر اپنی فیملی ممبرز کے حوالے سے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کے لیے پورے سال کا راشن جمع فرما دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال ان مالوں میں سے تھا جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پر لوٹا دیا تھا۔ مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، یہ مال خاص طور پر نبی کریم کے اختیار میں تھا۔ آپ اس مال میں سے 1 سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچتا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ کرتے تھے۔ ناظرین، ہسبینڈ وائف کے رشتے کو جو چیز سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ کرتی ہے وہ ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ آپ اپنی وائف سے محبت کرنے کا بہت ہی عمدہ انداز اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول کریم اپنی بیویوں کے درمیان باری یعنی ٹرن مقرر فرماتے ہوئے انصاف فرماتے تھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ الہی یہ میری تقسیم ہے اس میں جس کا میں مالک ہوں، پس تو مجھے اس میں عتاب نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں۔ آپ اپنی بیویوں کے درمیان کس قدر انصاف کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنے کا ارادہ فرماتے تو ان کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، یعنی قرآن دازی ہوتی ہے نا جس طریقے سے، پھر اس میں سے جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اس طرح قرعہ ڈالتے کہ ہر بیوی کا نام کاغذ کی پرچیوں پہ لکھ کر ان کی گولیاں بنا کر کسی بچے کے ذریعے ایک گولی اٹھواتے، اس میں جس کا نام نکل آتا اس کو سفر پہ لے جاتے۔ قرعہ ڈالنے کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، مگر یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبع تھے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا مقدس زمانہ نہایتی خیر و برکت والا زمانہ تھا اور آپ کی ازواج مطہرات یقیناً امت کی مائیں ہیں۔ کوئی بھی شخص ان کے بارے میں اپنے دل میں نیگیٹو تھنکنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود نبی پاک اپنی ازواج کو پردہ کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول کریم کے پاس حاضر تھیں کہ اسی دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ نبی پاک کی گھر والوں کے ساتھ ایک اور عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے، ان کے لیے دعائے خیر فرماتے اور ان کے حال احوال خیر خیریت بھی پوچھتے تھے۔ آپ اپنی ازواج کی آخرت کی مزید بہتری کے لیے انہیں عبادات میں
انٹرسٹ دلاتے تھے اور انہیں راتوں کو عبادت کرنے کے لیے جگاتے بھی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ اس رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے اور کیسے کیسے خزانے کھولے گئے۔ حجرے والیوں کو جگاؤ، جب رمضان کے لاسٹ دن آتے تو آپ ان راتوں میں عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ برقرار رکھنے کے لیے ان سے ایڈوائز اور مشورے بھی لیتے تھے، جبکہ آپ خود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور درست رائے رکھنے والے تھے۔ پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے موقع پر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ بھی کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشورے اور اسٹریٹجی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس وقت صحابہ کرام عمرے کی ادائیگی سے روکے جانے پر رنج و غم میں تھے اور کوئی بھی قربانی کر کے اپنا احرام کھولنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں تھا، تو آپ نے بارگاہ رسالت میں یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اور حلق کروا کر اپنا احرام کھول دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر سب صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے ایک دوسرے کا حلق کر کے احرام کھول دیا۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات بیویوں کے ساتھ کیسا نرالا اور یونیک اور پیارا انداز تھا۔ آپ ان سے محبت بھی فرماتے تھے اور ان کی کیئر بھی کرتے تھے، ان کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اور اچھے انداز میں ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کی اصلاح اور تربیت بھی کرتے تھے۔ ہمیں آپ کے انداز کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ گھریلو زندگی ہیومن لائف کا وہ پرومیننٹ اسپیکٹ ہے جس کے ذریعے ایک انسان کی پریکٹیکل اور اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور شاید ہی کوئی انسان اس اسپیکٹ کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اس پہلو کو سیکرٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو بتانا پسند نہیں کرتے۔ صرف نبی آخر الزماں کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کی زندگی کا یہ پہلو بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے۔